السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر آسی کرنالی، مشہور شاعر و ادیب، اپنے خانگی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ شادی کے بعد آپ نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دو بات اہلیہ نے آپ سے کہا کہ آپ آگے ضرور پڑھیں۔ آپ ان دنوں ایک مقامی اسکول میں استاد تھے۔ آپ نے کہا کہ اللہ کی بندی، تمہارے لیے کماؤں گا یا پڑھوں گا، فی الحال پڑھ نہیں سکتا۔ یہ جواب دے کر آپ ایک نجومی کے پاس چلے گئے اور اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مقدر میں تعلیم ہے کہ نہیں۔ اس نے عجیب سا جواب دیا کہ اگر آپ نے BA کر لیا تو آپ وفات پا جائیں گے، لہٰذا آپ کے مقدر میں تعلیم نہیں۔ اب پروفیسر صاحب ضد میں آ گئے کہ دیکھتے ہیں علم نجوم کہاں تک تعلیم کی راہ میں حائل ہوتا ہے۔ اسی غصے میں پروفیسر صاحب نے BA، MA، پھر MA اور پھر MA کر لیا۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو آپ کی بیگم کی تعلیم صرف 6 جماعتوں تک تھی اور آپ اکثر انہیں 6ٹھی جماعت فیل کہہ کر چھیڑا کرتے تھے۔ آپ کو دیکھ کر ان میں بھی جوش پیدا ہوا اور دیکھتے دیکھتے انہوں نے پہلے میٹرک کیا، پھر FA، BA کے بعد 2 MA کر لی اور پھر B.Ed کر لیا، جو آپ نے نہیں کیا۔ اس طرح یہ بھی پروفیسر بن گئی اور آپ بھی۔ بحوالہ فیملی فیچر، فیملی میگزین، 11 تا 17 جنوری 1998۔ یہ بھی واضح گمراہی اور بہت بڑی جہالت کی بات ہے کہ غیب کی خبریں دینے کے سلسلے میں کاہنوں، پروہتوں، رمالیوں، نجومیوں، شعبدبازوں اور دجالوں کی تصدیق کی جائے۔ یہ بہت منکر کام اور کفر کی ایک شاخ ہے، کیونکہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ترجمہ ہے کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاہنوں کے پاس جانے اور ان سے سوال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اہل سنن نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا ہے کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس جا کر اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جسے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اس مفہوم کی اور بھی بہت سی احادیث مبارکہ ہیں، لہٰذا تمام مسلمانوں کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ کاہنوں، نجومیوں اور ان تمام شعبدبازوں سے سوال کرنے سے اجتناب کریں جو غیب کی خبریں دینے کے دعوے دار ہیں اور جاہلوں کی عقلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا امور غیب کو اور کوئی نہیں جانتا، صرف وہی ہے جو سینوں کے بھیدوں اور دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی، حتیٰ کہ انبیاء، مرسلین اور فرشتے بھی امور غیب کو نہیں جانتے۔ وہ صرف اتنا جانتے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک انہیں بتا دے۔ جیسا کہ اس کے ایک ارشاد کا ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین والوں میں سے اللہ کے سوا کوئی غیب کی باتیں نہیں جانتے، اور وہ تو یہ بھی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ بحوالہ سورہ نمل آیہ 65۔ اللہ نے وحدہ لا شریک نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ تمام نبیوں کو حکم دیا ہوگا
کہ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ میں اپنے فائدے کہہ دیجئے کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو وہ اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ ان آیات کریمہ اور ان کے مفہوم کی دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب نہیں جانتے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں کہنی مجھے، تو مخلوق میں سے کوئی اور کس طرح جان سکتا ہے؟ لہٰذا جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مخلوق میں سے کوئی اور غیب جانتا ہے تو وہ شخص اللہ وحدہ لا شریک پر بڑا بہتان لگاتا، دور کی کوڑی لاتا، زبردست گمراہی میں مبتلا ہوتا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ امور غیب کو جاننا اللہ وحدہ لا شریک کا خاصہ ہے، اور علم غیب کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی ذات کے لیے خاص کر لیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ ہے کہ صرف اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی مہ برساتا ہے، اور وہی پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ وحدہ لا شریک ہی جاننے والا خبردار ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی چابیاں 5 ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ بالا آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان میں مذکور 5 چیزوں کے سوا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً ہر چیز کا علم عطا کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 5 باتوں کو اللہ وحدہ لا شریک کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ انہیں کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ کوئی نبی مرسل۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ ان 5 چیزوں میں سے کسی کو جانتا ہے تو وہ قرآن کے ساتھ کفر کرتا ہے، کیونکہ اس طرح اس نے قرآن مجید کی مخالفت کی ہے۔ ہاں البتہ انبیاء کرام علیہم السلام غیب کی ایسی بہت سی باتوں کو ضرور جانتے ہیں جو اللہ وحدہ لا شریک نے انہیں معلوم کرا دی ہیں۔ ایمان بالغیب ایمان کا رکن ہے اور سچے مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور علم غیب کا دعویٰ کرنا اور امور غیب کی خبر دینا ان کاہنوں کی صفت ہے جو ہدایت سے محروم ہیں۔ نیز یہ ان دجال، شعبدہ باز اور نجومیوں کا دعویٰ ہے جو خود بھی صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں اور جاہل مسلمانوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ ہے کہ ترجمہ نہیں لکھا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ سورۃ الانعام آیہ 59۔ طلباء علم پر واجب ہے کہ اس بات میں لوگ جس زبردست غلطی میں مبتلا ہو چکے ہیں اس پر انہیں تنبیہ کریں، کیونکہ کل اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ان سے باز پرس ہوگی۔
اللہ جل شانہ کے فرمان کا ترجمہ ہے کہ بھلا ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہ کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بلا شبہ وہ بھی برا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک میرا حال خوب جانتا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر اللہ وحدہ لا شریک اسے کسی مصیبت و بلا میں مبتلا کرے تو وہ اس پر صبر کرے، اسے جو کچھ عطا کرے اس کا شکر ادا کرے اور اس سے اپنی خطاؤں کی بخشش و معافی کا خواستگار ہو۔ بعض کتابوں میں روایت ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، اگر تم یہ نہیں جانتے کہ ہر حالت میں تم پر اللہ کی نظر رہتی ہے اور اللہ تمہیں دیکھتا ہے تو پھر تمہارے ایمان میں کمی ہے، اور اگر تم یہ جانتے ہو کہ تمہیں ہر وقت دیکھتا رہتا ہے تو پھر کیوں تم اللہ کو دیکھنے والوں میں سب سے حقیر سمجھتے ہو؟ یعنی دوسروں سے تو تم ڈرتے ہو اور شرم کرتے ہو کہ کہیں وہ تمہاری برائی اور تمہارے کسی جرم کو دیکھ نہ لیں، لیکن کسی بھی برائی اور جرم کے وقت اللہ سے نہ ڈرتے ہو اور نہ شرم کرتے ہو، جبکہ تمہاری ایک ایک حرکت پر اللہ وحدہ لا شریک کی نظر رہتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے مقابلے پر ہم دنیا والوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔